بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و شرف اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو صرف 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا. جس رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے ان گنت پیغمبروں اور رسولوں کو ایک بعد دیگر مبعوث فرماتا رہا. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا بیشبہار نذرانہ ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین، سید الانبیاء و سید البشر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہیں.
پہلی بات یہ ہے آیت کریمہ کی روشنی میں کہ قیامت کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا میرا مبعوث کیا جانا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ لوگوں کا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہوتے جا رہی ہے اور قیامت کا وقوع بہت ہی جلد ہونے والا ہے، لیکن انسانیت کی یہ حالت ہے کہ وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہیں، دنیا کی مصروفیتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں آخرت کو بھلا کر بے خبر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی طرف پلٹ کر کے آئیں، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ نے یہی تعلیم دی، کہا کہ بیدار ہو جاؤ، غفلت میں اب نہیں رہنا ہے، کیونکہ انسان کے لیے قیامت قریب ہو رہی ہے اور انسان کی خود کی ایک قیامت ہوتی ہے، خود کی ایک آخرت ہوتی ہے اور وہ ہے اس کی موت۔ انسان جیسے انتقال کرتا ہے اس کی قیامت تو شروع، اس کی آخرت کا مرحلہ تو شروع ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا موت، قبر جو ہے، انسان مرنے کے بعد قبر میں اس کو داخل کیا جاتا ہے، قبر کا جو مرحلہ ہے یہ آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہے۔ جو انسان قبر کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، قبر کے مرحلے میں کامیاب نکل جائے، اس کی آخرت کا سفر بہتر ہونے والا ہے، کیونکہ یہ آخرت کے سفر کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے آخرت کے زینے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی کہ بندہ آخرت کی فکر میں زندگی گزارے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوش و حواس کے ساتھ اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ لہٰذا میرے محترم، میرا جو موضوع ہے، موضوع بڑا وسیع ہے، اس موضوع کا پورا حق نہ صرف ایک جمعہ میں بلکہ کئی جمعہ میں ادا کرنا پڑ جائے گا۔ موضوع ہے قیامت کی علامتیں، قیامت کی علامتیں، جس کا حق تو اس جمعہ میں نہ ادا ہو پائے، البتہ تو تین باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ان باتوں کو اپنانا ہے، سننا ہے غور سے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اور جو کوتاہی، سستی، غفلت ہم سے ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سننے اور اس کو اپنا کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں ہیں اور قیامت قریب سے قریب تر ہو جا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے تقریباً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ قیامت قریب ہو رہی ہے، قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ 1500 سال پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ہم اندازہ لگائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وقت جو ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں، جو نشانیاں ہم کو بتائی ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے قیامت کی علامتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، چند علامتیں ہیں جو قیامت کبریٰ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی علامتیں جو بالکل قیامت کے واقع ہونے کے قریب کیا ہے وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ چند علامات ہیں، علامت صغریٰ، چھوٹی علامتیں، البتہ یہ علامتیں قیامت کے قریب ہونے کی دلائل میں سے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیے غفلت میں زندگی گزارنے کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے، ہم سمجھ جائیں کہ غفلت ہم سے کس طرح ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اگر ہم جان جائیں گے یقیناً ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قیامت قریب ہے، لوگ غفلت میں ہیں۔
قیامت قریب آ رہی ہے، لوگ اپنی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہم کو نظر آتے ہیں۔ اس کی بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ کے گھروں سے دوری ہے، دعوت دین سے کیا ہے، منہ پھیرنا ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ آتی دنیا جو کہ ہمارے سامنے نئے طرز پیش کر رہی ہے، ان طرزوں کو ہم اپنا رہے ہیں۔ نوجوان، سب کی بات نہیں کروں گا، اللہ ماشاءاللہ بہت ایسے نوجوان ہیں جو اللہ کے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ چند ایسے نوجوان بھی ہیں جن کا مقصد حیات جو ہے نا، وہ اپنی دنیاوی زندگی کو اور آخرت کو بھی کامیاب کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دین کے فریضے کو انجام دینا ہے، اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ ایسے نوجوان ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے اس مرحلے میں بھی ہم ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ہماری ہمت کیا ہے، بڑھ جاتی ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، ایسے نوجوانوں کو لے کر کے آگے بڑھیں جو اس ذمہ داری کو، حالات کو سامنے رکھ کر کے سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا قیامت کی علامتوں میں سے میں سیدھے اپنی بات پر آنا چاہوں گا۔ ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ قیامت کا انتظار کرنے لگ جاؤ جب اس طرح کے معاملات ہونے لگے۔ کیا معاملات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری میں اس حدیث کو مذکور کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعة، جب امانتیں ضائع کرنے لگیں، امانتیں برباد ہونے لگ جائیں، امانتوں میں خیانتیں ہونے لگ جائیں، فانتظر الساعة، تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتها، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، امانتوں میں خیانت کیسے ہوگی؟ صحابہ کو بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئی، جاننا چاہتے تھے، وضاحت طلب کر رہے تھے، کہا کیف اضاعتها، کیسے امانتیں ضائع ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب معاملات کو، ذمہ داری کو، اتھارٹی کو، اسی طریقے سے امانت کو، ذمہ داری کو الی غیر اہلہ، غیر اہل کی طرف لوٹایا جائے، غیر اہل کو ذمہ داریاں دی جائیں، فانتظر الساعة، قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول نے جواب میں پھر کہا فانتظر الساعة، یعنی جب یہ حالتیں ہو جائیں تو قیامت کے انتظار کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جائے گا کہ بندہ کیا ہے، صرف قیامت کا انتظار کرے۔ میرے محترم، امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ذمہ داری، معاملات اور اسی طریقے سے اتھارٹی، جو کہ بہت اہم چیز ہے کسی بھی سماج کو، قوم کو، ملت کو صحیح طور پر چلانے کے لیے، ایسی ذمہ داریاں غیر اہل ذمہ داروں کے سپرد کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، آج کے زمانے میں اگر ہم اس حدیث کو مد نظر رکھ کر کے موازنہ کر کے دیکھیں گے، لگ بھگ تقریباً یہ حالتیں آج پائی جاتی ہیں، ہر طبقے میں، ہر سماج میں، ہر کیا ہے کیٹیگری میں آپ دیکھ لیجئے، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ ذمہ داری ہے لیکن ذمہ دار غیر اہل ہے۔ غیر اہل کا مطلب کیا ہے؟ غیر اہل کا مطلب دو چیزیں ہیں میرے محترم، ایک تو امانت دار نہ ہونا، جو آدمی امانت دار نہیں ہوتا ہے، جو ذمہ دار ذمہ داری کی امانت کو امانت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جو حاکم ہوتا ہے، وہ غیر اہل ہے، غیر اہل ہے، غیر صلاحیت مند ہے، غیر صالحیت والا ہے، جس کے پاس امانت داری نہیں ہوتی۔ ذمہ دار بڑا امانت دار ہوتا ہے، بڑا امین ہوتا ہے،
دیکھ لیجئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل پورا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب کے ساتھ پکارتا تھا، کس نام کے ساتھ یاد کرتا تھا؟ امین کے لقب سے، امین کے نام سے اللہ کے رسول کو یاد کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کفار مکہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں یہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والی شخصیت ہے، امانتیں دی جائیں پوری حفاظت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے شخص ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا، سچ بولنے والے، امانت دار، امانتوں کا لحاظ رکھنے والے امین کہا گیا آپ کو۔ وجہ کیا تھی؟ امانت دار تھے، یعنی کہ کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی اس میں کیا ہے خیانت کا معاملہ نہیں، ہو بہو جیسے کو تیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ پہلی بات جو ذمہ دار میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ امانت داری ہوتی ہے۔ دوسری خیر خواہی ہوتی ہے، خیر خواہی جس ذمہ دار میں ہوتی ہے وہ اس خیر خواہی کے تحت اس ذمہ داری کو مکمل طور پر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک بہتر ذمہ دار کی دوسری علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوگا ایک زمانے میں ذمہ داریاں دی جائیں گی تو پیسے کے بل بوتے پر دی جائیں گی یا دوسری کسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر دی جائیں گی، صلاحیت کی بنیاد پر، امانت داری کی بنیاد پر، صالحیت کی بنیاد پر نہیں دی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا قیامت کا وقت جو ہے قریب آ رہا ہے، انسانوں کو اپنے اعمال کی درستگی کر لینی چاہیے، انسان کو اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ہر طبقے میں دیکھ لیجئے، ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیجئے، سیاست جو کہ بہت اہم حصہ ہوتا ہے ایک معاشرے کا، اس سیاست کی حال دیکھیے، سیاست پر بولنا نہیں چاہتے ہیں لوگ کیونکہ اتنی خرابیاں، اتنی خیانتیں، اتنی ساری برائیاں اس میں موجود ہوتی ہیں، جبکہ سیاست ایک بہت اہم حصہ ہے، اسی سے معاشرے کی فلاح و بہبودی کو ہم اچھے طور پر انجام دے سکتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے طبقے میں، اتنی بڑی ذمہ داری میں کوتاہیاں آپ دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ صرف سیاست میں آپ دیکھ لیجئے دین کے نام پر بھی کتنے لوگ کیا ہے غیر ذمہ دارانہ کام کو انجام دیتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور امانتوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا میرے محترم، امانت داری، امانتوں کا لحاظ، ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ضروری بات ہے، اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کے تحت یہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، یہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کسی کو ہم اپنا ذمہ دار منتخب کرتے ہیں، ان کے اندر کی صلاحیت کو، ان کے اندر کی امانت داری و دیانت داری کو دیکھ کر کے، لیکن بعد میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ بھئی ہمارا جو اختیار تھا، ہمارا جو انتخاب تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ ایک مسئلہ نہیں، ایک مرحلہ نہیں، ایک طبقہ نہیں، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ تو لہٰذا قیامت کے قریب کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جس میں ہم کو چوکنا رہنا ہے، جس میں ہم کو ہوشیار رہنا ہے اور امانت داری کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے، اور جو بھی ذمہ دار ہے، ہر کوئی آدمی ذمہ دار ہے، اس کے نیچے، اس کے ماتحتی میں کوئی بھی آدمی ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ باپ ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہے، ماں ہے وہ اپنے شوہر کی کیا ہے اپنے شوہر کے مال و متاع کی، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ بڑا بھائی ہے تو اس کے چھوٹے بھائیوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں کوئی بڑا آدمی ہے وہ اپنے معاشرے کی، سوسائٹی کے لوگوں کا، محلے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنے طور پر، کوئی نہ کوئی اپنے نہج پر ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ذمہ داری کو امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے، امانتوں کو پورے للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، رب کے خوف کے ساتھ اس کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، دوسری بات علامت قیامت میں سے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ قرب قیامت ایسے کام
انجام دیے جائیں گے جو کہ آج ہمارے معاشرے سے میل کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، قیامت کے قریب یہ عالم ہوگا، من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال له لليلتين۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بات بیان فرمائی، کہا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ کیا ہے چاند کو دیکھیں گے، چاند جو ہے وہ قبل پہلے ہی کیا ہے رونما ہو جائے گا، پہلے ہی نظر آ جائے گا، فيقال له لليلتين، لوگ اس کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ تو 2 دن کا چاند ہے، 3 دن کا چاند ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اختلاف پایا جانا کہ چاند کو دیکھا گیا ہے نہیں دیکھا گیا ہے، 1 دن کا ہے 2 دن کا چاند ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ جو باتیں ہیں رؤیت کے سلسلے میں، یہ بھی قیامت کے قرب کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَن يَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ طُرُقًا، اور لوگ مساجد کو گزرنے کی جگہ بنا لیں گے، وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ فُجَاءً، اللہ کے رسول نے کہا مسند احمد کی حدیث ہے، 3 علامتیں بیان فرمائی۔ پہلی علامت یہ ہے چاند پہلے طلوع ہوگا، لوگ اس کے سلسلے میں باتیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھروں کو، مساجد کو گزرنے کی جگہ بنا لیں گے۔ تیسری بات کہ موتیں اچانک واقع ہونا شروع ہو جائیں گی، اچانک موتیں واقع ہونا شروع ہو جائیں گی، اچانک انسان انتقال کر جائے گا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مساجد کو بجائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح نفس کے لیے استعمال کرنے کے بجائے مساجد کو گزرنے کی جگہ بنا لیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے گزرنے کی جگہ کا؟ ضرورتوں کے استعمال کی چیز بن جائے گی، ضرورتوں کے استعمال کی چیز بن جائے گی، رب کی عبادتوں کے لیے اس کا استعمال کم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کئی سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیا ہے مسجد کا وہ تعلق اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، کوئی ضرورت آئی آ گئے، کوئی ضرورت تھی کسی سے ملنا تو آ گئے، پھر اس کے بعد نکل گئے، نعوذ باللہ۔ بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے ایسوں کو دیکھا گیا ہے میرے محترم، اللہ ہدایت دے۔ مسلمانوں کے لیے شرمناک بات ہے کہ مساجد کو بجائے عبادت کے لیے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے حاضری دیتے ہیں، بلکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کوئی پیشاب کے لیے آ رہا ہے، کوئی دوسری ضرورت کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا طرقا، کہ مسجد کو گزرنے کی جگہ بنا لیں گے۔ گزر رہے تھے، ضرورت پڑی آ گئے، ضرورت سے فارغ ہو نکل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مساجد کا جو ہمارا آج تعلق ہے، آپ دیکھیں گے دور دور تک پرایا تعلق ہمارا ہے، مساجد سے پرایا ہمارا تعلق ہے۔ مساجد کے ساتھ جڑنا، مساجد کو شاداب و آباد رکھنے کی کوشش کرنا، عبادتوں سے، ریاضتوں سے، اللہ کی بندگی سے، اور اسی طرح اصلاح قوم کے لیے بہت سارے کام انجام دینے کے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند ہیں، چند ایسے کام ہیں، چند ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے تحت مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ مساجد میں دیگر مسائل نہ ہوں میرے محترم، مساجد میں دیگر مسائل نہ ہو، مسائل سے مساجد کو پاک کریں، مسائل سے مساجد کو الگ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے مسائل جو ذاتی ہوتے ہیں، ایسے مسائل جو اپنی ذات سے تعلق ہوتے ہیں، یہ معاشرتی جگہ ہوتی ہے، یہ قومی جگہ ہوتی ہے، یہ خدمت کے لیے بنائی جاتی ہے، یہ رب العالمین کی بندگی کی جگہ ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، کتنی عظیم بات ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ فُجَاءً، اچانک کیا ہے موتیں واقع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کچھ سالوں پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے اچانک موتیں واقع ہو جانا۔ کتنے سارے احباب ہیں اس دور میں تو جو کہ پچھلا سال عیسوی اعتبار سے جو سال گزر چکا ہے، آپ دیکھیں گے کئی
کئی ساری چیزیں اس میں واقع ہوئی ہیں، کئی ساری دردناک باتیں بھی سامنے آئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے. لیکن اس میں جو حالات، جو حادثات واقع ہوئے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اچانک موتیں. اچانک موتیں، ابھی تھے ابھی نہیں، ابھی تھے ابھی نہیں. کتنے ایسی واقعات ہیں جس میں ہم کہیں گے کہ فلاں کا انتقال ہوا، سامنے والا کہتا ہے ایسے کیسے بھائی، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر کے گیا تھا، ابھی تو ہم بیٹھ کر کے چائے پانی پی رہے تھے، ابھی تو میں ان کو دیکھا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انتقال ہو گیا ہے. کتنے ایسی واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں کیا ہے، اچانک موت لاحق ہونے کے تذکرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، موتیں اچانک واقع ہونا شروع ہو جائیں گے. ورنہ پہلے کیسا تھا، کوئی آدمی پہلے انتقال کی اگر ہم خبر سنتے تو اس سے پہلے ہم کو پتا ہوتا تھا کہ وہ بیمار تھے، بیمار تھے، کئی دنوں سے بیمار تھے. پھر اس کے بعد کیا ہے، زمین کیا ہے وہ لے لیے تھے، زمین پر کیا ہے لیٹ گئے تھے، یعنی کہ طویل کیا ہے بیماری میں تھے، لمبی بیماری میں کیا ہے جکڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہے ان کی موت کی خبریں آیا کرتی تھیں. لیکن آج حالت دوسرے ہیں، آج حالتیں دوسری ہیں، اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہم کیا ہے بصیرت والی نگاہوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں. عبرت جو انسان حاصل کرتا ہے وہی دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے. حالات سے، حادثات سے، واقعات سے جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اللہ کے رسول نے ایسے انسان کے لیے لفظ استعمال کیا اقیس. اقیس بہت زیادہ چالاک، بہت زیادہ عقل مند آدمی کون ہے، جو اپنی آخرت کی تیاری دنیا میں رہ کر کے کرے، اپنی آخرت کی تیاری دنیا میں رہ کر کے کرے، حالات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، حالات کو کیا ہے عبرت کی نگاہوں سے پرکھنے کی کوشش کرے. یہ جو حالتیں ہمارے سامنے گزر رہی ہیں ہم کو پیغام دینا چاہتی ہے، ہم کو کیا ہے ہوش میں لانا چاہتی ہے. ہم اس کو کیا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک تیسری بات جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، ہماری محبتوں سے تعلق رکھنے والی ہے، ہمارے تعلقات کے سلسلے میں ہے، ہمارے معاملات کے سلسلے میں ہے. کیا بات ہے میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. عام کا مطلب کیا ہے، عام کرنا. بہت پھیلانے کے معنی میں ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص، پرٹیکولر جس کو کہتے ہیں کہ خاص چیز، کسی کو. عام کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. اللہ کے رسول نے سلام کے سلسلے میں حکم دیا کہ تم سلام کو عام کرو. اور اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، تدخلوا الجنت بسلام. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کرانے والے اعمال میں ایک عمل سلام کو عام کرنا ہے. اللہ کے رسول نے اتنی پیاری تعلیم ہم کو دی، لیکن اللہ کے رسول نے وہیں پر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت آئے گی لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوگا، لوگوں میں یہ ترغیب چل پڑے گی کہ وہ ہر ایک کو سلام نہیں کریں گے. عام سلام خیریت نہیں ہوگا، بلکہ خاص الخواص کو کیا ہے سلام کیا جائے گا، خیریت پوچھی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة. اللہ کے رسول نے مسند احمد کی حدیث میں بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا یسلم الرجل علی الرجل کہ ایک مسلمان ایک آدمی دوسرے آدمی کو سلام کرے گا، لا یسلم علیہ اور وہ سلام نہیں کرے گا، کرے گا کس کو کرے گا، للمعرفہ صرف پہچان والے کو سلام کرے گا، پہچان نہیں ہے سلام نہیں کرے گا. مسلمان ہونے کے اعتبار سے سلام نہیں ہوگا، جان پہچان ہونے کے اعتبار سے سلام ہوگا. یہ میرا پڑوسی ہے، یا وہ میرا دوست ہے، وہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، اس لیے سلام کریں گے، اس لیے خیر خیریت پوچھیں گے. عام سلام نہیں ہوگا کہ مسلمان ہے،
مسلمان ہے اس کو سلام کرنا چاہیے، اس کو سلام اور کیا ہے برکت کی دعائیں دینی چاہیے. یہ مزاج ختم ہو جائے گا، اور یہ مزاج کا ختم ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہ چیز ختم ہو چلی جائے گی. آپ دیکھ لیجئے ہماری سلام کا طریقہ، ہماری سلام کا معاملہ لگ بھگ یہی ہے میرے محترم. جان پہچان پر ہی کیا ہے ہمارے لب کھلتے ہیں، ہمارے لبوں سے سلام ادا ہوتا ہے. جان پہچان نہیں ہے، مسلمان بھی کیوں نہ ہو، نظریں نکل کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، نظریں چرا کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو یاد رکھنی ہے. سلام کو عام کرنا ہے، تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا ہے، ہمارے تعلقات کو استوار بنانے کی آج ضرورت ہے. کتنی نفرتیں، کتنی کدورتیں، کتنا بغض، کتنا عناد آج ہم اپنے دلوں میں بھر کر کی زندگی گزار رہے ہیں. جان پہچان کے باوجود بھی آج سلام نہیں ہو رہا، جان پہچان کے باوجود بھی آج سلام کرنے کی توفیق ہم کو نصیب نہیں ہو رہی ہے. بہت بڑی گمراہی ہے میرے محترم، بہت بڑی گمراہی ہے. یہ سلام تحفہ ہے اس امت کے لیے، یہ سلام جو ہے برکت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، جس میں سلامتی ہے، برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا تحفہ ہے. لیکن آج ہم اس کو اپنے بغض، حسد، اناد کی بنیاد پر کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلام دیکھیے، سلام کرنے کا طریقہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے، آپ جب کبھی کسی سے ملاقات کرتے، گفتگو فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا ہے ان چیزوں کو تبدیل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کسی سے ملاقات کرتے، آپ کسی سے متوجہ ہوتے، بالکل ان کی طرف مڑ جاتے، بالکل ان کی طرف پورے کا پورا متوجہ ہو کر کے ان سے بات کرتے، مصافحہ کرتے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو اللہ کے رسول اپنا پوری توجہ، اپنا پورا بیلنس، باڈی بیلنس جو ہے اس کی طرف کر لیتے جو آدمی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے. لیکن ہماری حالت دیکھیے، اگر ہم کسی سے سلام کر بھی لیتے ہیں تو ہماری توجہ کیسی ہوتی ہے، سلام یہاں کر رہے ہیں، کسی کہیں اور دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ہماری وہاں توجہ ہی نہیں ہے. ہم ان کو سننا نہیں چاہتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا. آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر کے، یہاں تک صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی سے گفتگو کرتے، کسی کی بات آپ سنتے تو آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کی طرف جھک جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان دیتے اور جھک کر کے احترام کے ساتھ ان کی بات کو سنا کرتے. لیکن آج ہماری حالتیں بالکل مخالف ہے میرے محترم. کوئی توجہ نہیں ہے، سلام کرنے پر بھی یا ان سے معانقہ کرنے پر بھی ہمارا کوئی کیا ہے خیال نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی سے مصافحہ کرتے، اللہ کے رسول اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والے اپنا ہاتھ چھڑانا نہ چاہتے. اللہ کے رسول اس وقت تک ان کے ہاتھ کو کیا ہے اپنے ہاتھوں میں تھام کر کے پکڑ کر کے رکھتے. محبت کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے. تو لہٰذا سلام کو عام کرنا، جان پہچان بڑھانا، جان پہچان ہو یا نہ ہو، پتہ چلے مسلمان ہیں، سلام کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا عرفت، جب تم پہچانو تب بھی سلام کرو، وَإِذَا لَمْ تَعْرِفْ، اور جب تم پہچانتے نہیں ہو تب بھی تم اس کو سلام کرو، کیونکہ وہ مسلمان ہے. مسلمان کا حق ہے، مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں اس بارے میں توجہ لینی چاہیے میرے محترم. آپ دیکھیے دلوں سے شکوے، شکایتیں، حسد، بغض، ان ساری چیزوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام میں پہل کریں، آگے بڑھ کر کے ہم مصافحہ کریں گے، آگے بڑھ کر کے ہم سلام کریں گے. یقیناً سامنے والے کے دل میں ہمارے سلسلے میں جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، دوسری ساری چیزیں ہیں، وہ یقیناً کیا ہے کم ہوں گی. یقیناً اس کے کیا ہے آنکھوں سے پردہ ہٹے گا ہمارے سلسلے میں، وہ ہمارے بارے میں خیر سوچنے لگے گا، وہ ہمارے بارے میں اچھائی سوچنے کی کوشش کرے گا. ایک اور بات یہاں پر، سلام کی بات اگر ہم کر رہے ہیں
تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں پہچانتے ہو تب بھی سلام کرو، بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہیں، اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کئی سارے ایسے مسلمان ہیں، کئی سارے ایسے مسلمان برادری کے لوگ ہیں جو صرف نام سے ہی مسلمان نظر آتے ہیں، نام سے ہی مسلمان نظر آتے ہیں، کیفیت سے نظر نہیں آتے ہیں، حالتوں سے مسلمان نظر نہیں آتے ہیں، نہ سنت رسول انہوں نے رکھی ہے، داڑھی انہوں نے چھوڑا ہے، مونچھوں کو انہوں نے کم کیا ہو، اور کیا ہے پیشانی پر کیا ہے سجدوں کے نشان نظر آتے ہوں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کے بھی ایک آدمی گزرتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے سلام نہیں کیا، اور اس کو پتا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری سیرتوں سے ہماری صورتوں سے کیا ہے جھلکے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ کیفیت اور یہ حالتیں ہم کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں سلام کو عام کرنا چاہیے، وہیں پر ہم کو کیا ہے اللہ کے رسول کی سنتوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ کتنے آج ہم دعوے کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو ہم سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑنا کیا محبت کی علامت ہے؟ سنتوں کو کیا ہے در کو کیا ہے اوجھل کر دینا، اپنی نگاہوں سے دور کرنا، اس کو پسے پشت ڈال دینا، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ محبت کا جو اہم تقاضا ہے وہ عمل ہے میرے محترم، سنتوں پر عمل یہ محبت کا اہم تقاضا ہے۔ اگر کوئی عملی طور پر اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں اپناتا پھر اس کے بعد وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا محب ہوں، اللہ کے رسول کو چاہنے والا ہوں، تو اس کا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، اس کو اپنانے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے میرے محترم؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ سچی محبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا، کسی کام کو انجام دینے کا حکم آپ نے دیا تو صحابہ کرام اس کو گانٹھ باندھ لیا کرتے تھے، اس کو اپنا لیا کرتے تھے۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، واطعنا ہم نے اور عمل کر لیا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ صحابہ کا کردار تھا، یہ صحابہ کی سچی محبت تھی، جو آج ہم تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس محبت کے مظاہر ہمارے سامنے نظر نہیں آتے، اس محبت کی مثالیں ہمارے سامنے نظر نہیں آتی ہیں۔ دعوے صرف بڑے ہیں لیکن عمل میں ہم کیا ہے کوتاہ نظر آتے ہیں، پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو میرے محترم ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حالات بتائے ہیں، اس کے علاوہ قیامت کے قریب کی علامتوں میں سے بے شمار علامتیں ہیں۔ میوزک کا عام ہو جانا ہے، اسی طریقے سے شراب کا عام ہو جانا ہے، زناکاری کا عام ہو جانا ہے، دیگر سارے کیا ہے بزنس عام ہونا ہے، بازار قریب ہونا ہے، بے شمار علامتیں، بہت ساری علامتیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتلائی ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم ان حالات کو مد نظر رکھ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ قیامت قریب ہو رہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ قیامت قریب ہو رہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت سے، ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اور جب ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے، اس سفر کی ہم نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس بات کو سوچنے پر ہم کو مجبور ہونا ہے۔ قیامت کی علامتیں تو واقع ہوں گی، اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئیاں بتائی ہیں وہ واقع ہو کر کے رہنے والی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں؟ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں میرے محترم، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ حادثات، یہ واقعات، یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ، یہ زمانے میں عام ہونے والی باتیں جو کہ پیارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں، کیا تعلیم دیتی ہے،
کیا تعلیم دیتی ہے؟ اگر ہم ان باتوں پر غور نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کہاں کے عقل مند انسان ہیں، کہاں کے ہم عقل مند انسان ہیں؟ کتنی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اچانک موتیں ہو رہی ہیں، ہم اچانک دفنا دے رہے ہیں، اچانک موتیں ہو رہی ہیں، اچانک دفنا رہے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی کیا ہے؟ رتی برابر بھی کمی پیشی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے اعمال میں رتی برابر کیا ہے؟ اتار چڑھاؤ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم رتی برابر اپنی آخرت کی طرف کیا ہے؟ متوجہ ہو نہیں رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم عبرت کی نگاہ سے ان حالات کو دیکھیں، قیامت کی علامتیں ہو یا دیگر ساری مسائل، دیگر ساری آزمائشیں، ان کو سب کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے، اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اسی بات کی آج ضرورت ہے، اسی بات کی آج ضرورت ہے۔ آج علم عام ہے، قلم عام ہے، قلم ظاہر ہو چکا ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ علم بھرمار ہے، علم کا بھرمار ہے میرے محترم۔ ہر چیز آج آپ کو بڑی آسانی سے دستیاب ہوگی، ہر چیز کا علم آپ کو بڑی آسانی سے میسر ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ لیکن ضرورت اگر کسی بات کی ہے تو اسی چیز کی کہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ہم بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قیامت ہمارے سامنے ہی آئے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہماری موت ہمارے سر پر کھڑی ہو جائے گی، لیکن ہم بغیر تیاری کے موت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ان علامتوں کو یا اس کے علاوہ دیگر جو بھی علامتیں ہیں ان کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں اور اس پر غور و فکر کریں، اپنے اعمال کی درستگی کو کوشش کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، خود کی اصلاح کریں، خود کی اصلاح کریں میرے محترم۔ سب سے پہلے خود کی اصلاح کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کیا کرو۔ ہم اپنے آپ کی فکر کریں آخرت کے سلسلے میں پہلے، پھر اس کے بعد کیا ہے ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، میں ان باتوں کو آخری بات یہی کہہ کر کے خلاصہ یہی ہے جو بھی باتیں ہم یہاں پر کہتے ہیں اس کو کیا ہے دل و دماغ سے سننے، اس پر توجہ کرنے، اس پر غور و فکر کرنے اور ان اعمال کو جن اعمال کی اللہ کے رسول نے ہم کو توجہ دلائی ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جن سے روکا ہے، منع کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے لیے درست نہیں ہے ان کو نظر انداز کریں، ان کو چھوڑیں، اپنی زندگیوں سے نکالیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنا کر کے صحیح معنوں میں سچے دل سے کیا ہے ربانی مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی تو کیا ہے ہم کوشش کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو اللہ رب العالمین ان باتوں پر غور و فکر کرنے، ان اعمال پر ان اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بصیرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، فرق کرنے کی اللہ صلاحیت پیدا فرمائے، حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سنت غیر سنت کے درمیان فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے وہ بصیرت والی کیا ہے نگاہیں اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، جب تک اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، انسان سے باقی رہیں، پنجگارہ نمازوں کی باجماعت پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر سنن و نوافل اور دیگر اعمال کو بھی کیا ہے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حالات گزرتے جا رہے ہیں، تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، توفیق بھی اللہ رب العالمین ہم کو نصیب فرمائے۔ آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر.